والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یتمتعون، وہ فائدے اٹھاتے ہیں، ویاکلون، اور کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے کھاتے جانور۔ جانور کیسے کھاتے ہیں؟ جانور دائیں اور بائیں کا فرق کرتے ہیں؟ وہ تو کھانا پیٹ میں ڈالا، اس کو نہ دائیں نہ بائیں، کھانا اس سے کھایا، گلاس اس سے لے لیا الٹے ہاتھ سے۔ لا یشربن احدکم بشمالی کے خلاف۔ جانور ہے نا، دو انسانوں کا گدھا، دو ٹانگوں والا گدھا، حمار برجلین ہے۔ اور جانور بیٹھ کر کھاتے یا کھڑے ہو کر؟ کھڑے ہو کر۔ گائے بکری بیٹھی ہوگی، آپ گھاس لے آئے فوراً کھڑی ہو جائے گی۔ تو شادی حالوں میں کھانا میزوں پہ چنا جاتا ہے، میزوں پہ چنا جاتا ہے۔ جب سب کھانا لگ جاتا ہے، خود ایک طرف ہو جاتے ہیں، پھر دروازہ کھول کہتے ہیں آئیے، او بیڑ بکریوں کا ریلا ہے جو ٹوٹ گیا۔ لنگڑا بوڑھا بیمار سب کو دھکے دے کے ادھر دھکیلا ادھر دھکیلا، اور یہ پہنچ گئے وہاں جانور، دو ٹانگوں والے ریوڑ، حمر، کانم حمر مستنفرہ، جیسے گدھے ہیں جو بدک رہے ہیں۔ وہ کھانے پینے کے تو انسان رہے نہیں بالکل۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، نہ تو ادب جانتے ہیں، نہ حلال و حرام سمجھتے ہیں، نہ سنت جانتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں آپ آ جائے آپ کے لیے کرسی میں۔ میں نے کہا جہاں انسان گدھے بن کے کھا رہے ہیں وہاں غیرتی آدمی کھانا بھی بے غیرتی ہے، وہاں بیٹھنا بھی ناجائز۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو شکل میں علماء نظر آتے ہیں اور وہ اس میں شریک ہے۔ وفیہ کرامۃ بینہ للشیخ العلامہ والبحر الطمطام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ۔ حضرت جب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے تو ہمارے علاقے میں ایک پروگرام میں تشریف لائے، تو پروگرام والوں نے کھڑے ہو کر کھانے کا انتظام کیا۔ شاید اس علاقے کی تاریخ میں یہ پہلا پروگرام ہے۔ پختون کہاں کھڑے ہو کرتے ہو؟ پھر علماء۔ میں نے کہا بھی تو مجھ غریب کا کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ مجھے کہا تم چھوڑو پرانی باتیں، آج کل لوگ سب پینٹ پتلون پہنتے ہیں، مفتی صاحب کے ساتھ پورا انتظامیہ ہے صوبہ سرحد کی، اور وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اور اتنی کرسیاں اور میز ہم پورا نہیں کر سکتے۔ یہاں سے لے کر کے وہ کونے والے کمرے تک اتنا بڑا دسترخوان، وہ میز چن گئے، بڑے بڑے میز، اس پر ہر طرح کا کھانا لگ گیا۔ سب سے پہلی گاڑی وزیر اعلیٰ کی آئی، کیونکہ مفتی صاحب نے وہاں نکاح بھی دو پڑھنے تھے اور بہت قریبی لوگ تھے۔ یہ پہلی مرتبہ مولانا فضل الرحمان میں نے دیکھا تھا کہ یہ وہ گاڑی کے آگے آگے ہو رہا تھا، اسی طرح پیلا رومان بندہ ہوا تو دارالعلوم حقانیہ میں پڑھتا تھا۔ پہلا دن تھا جس کو میں نے دیکھا ہے، موٹا سا تھا، مضبوط۔ میں نے پوچھا تو کہا یہ مفتی صاحب کا لڑکا ہے۔ حضرت جب گاڑی سے اترے ایسا دیکھا کھانے کی طرف تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یکدم ایک عالم کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے، جو وہاں کے منتظم تھے۔ میں دوڑا ان کے پیچھے، میں نے کہا مفتی صاحب بلا رہے۔ اچھا آ گئے، آ کے فرمایا کہ مولانا یہ کیوں میرا بٹھا کروا رہے ہو، میری عزت خاک میں ملا رہا ہے، یہ تم نے کیا جانوروں کا پروگرام بنایا؟ تو انہوں نے کہا حضرت اب تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو مفتی صاحب نے حکم دے دیا کہ یہ جو دسترخوان اوپر ہے یہ نیچے اتارو۔ لوگوں نے سارے وہ میز بھی الٹ گئے سارے۔ حضرت خود باقاعدہ اپنا وہ بڑا رومال نیچے بچھا کے بیٹھ گئے اور بہت شدید ناراض تھے۔ وَيَأْكُلُونَ، وہ یہ کھاتے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے مویشیاں کھاتی ہے، جیسے جانور درندے کھانا کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ٹھکانا ہے ان کا۔ الحمدللہ یہ عاجز و فقیر جس پروگرام میں پیش ہوتا ہے تمام شرائط طے ہوتی ہے۔ بالکل، اگر ہماری کہیں ضرورت ہو تو ہماری شریعت پہلے نافذ ہوگی۔ وہ علماء بہت سارے بیٹھے تھے یہاں قریب میں ایک حال میں، وہ علماء بھی مہمان تھے، نیک آدمی کا نکاح تھا اور پروگرام تھا۔ اچانک انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی کیمرے والے ہٹ جائے اور لوگ جگہ جگہ سب بیٹھ جائے۔ کیوں بھائی؟ میرا نام لیا کہ وہ آ رہے نکاح پڑھا رہے، اگر انہوں نے یہاں یہ حال دیکھا تو ہماری خیر نہیں ہے۔
اگلے دن دیکھا ہمارے اساتذہ سب یہاں آئے شکریہ ادا کرنے، کہنے لگے کل ہم بھی وہاں تھے لیکن آپ کے آنے کے بعد حال بدل گیا۔ میں نے کہا جب تک کہ علم استعمال نہ ہو جائے اس سے کام کبھی بھی نہیں بنے گا، استعمال ضروری۔ وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ایسی بستیاں تھیں، ہِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، جو بہت زیادہ مضبوط تھی آپ کی بستی سے بھی، الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، آپ کی بستی وہ ہے جس سے آپ کو نکالا ہے، مکہ، کیونکہ عذاب مکے والے کو سنانا ہے، مدینہ تو آپ کا مرکزی ایمان ہے۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ التنبیہ الی اہل مکہ بوقوع عذاب اللہ علیہم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا وہ شخص جو قائم ہے ایک دلیل پر رب کی طرف سے۔ ہم جو کہتے ہیں تصویر حرام، کھڑے ہو کر کھانا حرام، بلکہ مولانا اشرف علی صاحب نے تو لکھا ہے کہ میز و کرسی پر بھی بیٹھنا جائز ہے، امداد الفتاوی جلد 4، کیونکہ یہ اس زمانے میں ٹائی پتلون والوں کی نشانی تھی۔ اب جب کھڑے ہو کر کھڑے ہونے لگے تو میز کرسی پر بیٹھنا جائز ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں اہون البلیتین، بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی برداشت کرنا۔ اصل سنت تو زمین پر بچا کے بیٹھنا ہے۔ آیا پس وہ شخص جو ایک دلیل پر قائم ہے رب کی طرف سے، ہم دلیل پر قائم ہیں، کمن مانن اس شخص کے ہیں زین لہ سوء عملی، کہ خوبصورت دکھایا اس کو برا عمل، وہ کھڑے ہو کر ارے چھوڑو یہ بہت اچھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہائی شیطان۔ واتبعوا اہواءہم، پیچھے پڑ گئے اپنی خواہشات کے، یہ جنت سے محروم ہوں گے۔ مثل الجنت التی، مثال اس جنت کی، وعد المتقون، جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے۔ اللہ، ایک آدمی نے بڑی عجیب بات کہی۔ کراچی بھر کے اہل حق علماء ایک پروگرام میں شریک تھے دعوت کے، تو وہ جیسے ریلا ٹوٹتا ہے، ریلا ٹوٹ گیا، سب لوگ چلے گئے میزوں پہ چرنے لگے، علماء ایک طرف بیٹھے رہے۔ صاحب خانہ تھوڑی دیر بعد آیا، اس نے کئی لوگ مقرر کیے، میز لگوائے، بہت گرم گرم کھانا لے آیا، لیکن ہمارے ایک بزرگ دوست ہے حاجی بشیر میمن، اس نے بڑی عجیب کروڑوں کی بات کہی۔ اس نے کہا حقیقت میں یہ پروگرام ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی ہم کو ان پروگراموں میں آنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی سبق کے طور پر نوٹ کر لو کہ ہر پروگرام میں آپ کا اور ہمارا جانا نہیں ہے، ہم اس پروگرام میں شریک ہوں گے جو شریعت کے مطابق ہو۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب لوگ کھڑے کھا رہے ہیں تو کھڑے کھا، جب لوگ پتلون پہنے تو آپ بھی پتلون کسے، ہے بے شرما۔ اچھے خاصے آدمی ہوتے ہیں، وہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، سب باندھ کے آ گیا، کہتے جی جانا ہے کہیں، جانا ہے، شلوار نہیں پہن سکتے، شلوار اتار کے جا رہا ہے۔ فلا حول ولا قوت، اس تہذیب پر اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ کوئی تہذیب ہے جس میں ہم اسلامی لباس سے باہر ہو رہے ہیں؟ یہ تو عذاب ہے خدا کا۔